اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی مجرب المجرب ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہے درود نور شریف کے بارے میں۔ تو بہت سارے درود پاک ہیں، جس طریقے سے درود غوثیہ شریف ہے، درود ناریہ ہے، درود تنجینہ ہے، درود تاج شریف ہے۔ بہت سارے درود پاک ہیں جو سلسلے میں سلاسل میں بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے علیحدہ علیحدہ فیوز و ثمرات ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درود نور شریف کے بارے میں۔ درود نور شریف کے کس طرح ہم مراقبہ کر کے اپنی باطنی نگاہ کو کھول سکتے ہیں، کائنات کے پوشیدہ اسرار کو جان سکتے ہیں، اپنے چہرے کو نور سے چمکا سکتے ہیں، بہت سارے اپنے لطائف کو بھی جاری کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے لطائف جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور نور سے ہی وہ جاری ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان سے نور بنتا ہے، پھر نور سے وہ طاقت پکڑتے ہیں، ان کی خوراک ہی نور ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ جس طرح سے جو بھی لطیفہ جس بھی مقام سے منسلک ہے، تو جس طرح قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، تو پھر جب قلب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو انسان کی رسائی عالم ملکوت تک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر لطیفے کا تعلق ایک جہان کے ساتھ ہے۔ جس طرح لطیفہ سری کا تعلق وحدت سے ہے، یعنی یہاں پہ آ کے سالک کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم درود نور شریف سے آج آپ کو تفصیلی بتائیں گے، اس کے فیوز و ثمرات، کس طرح مراقبہ اس سے کرنا ہے ہم نے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب۔ تو درود نور شریف سے مراقبہ کا عمل اس طرح سے ہے، کیونکہ درود پاک کوئی بھی اگر ہم پڑھیں تو وہ سمجھ لیں ثواب کا ثواب بھی ہے، تو وہ ہمارا بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ درود پاک ادھر ہم نے پڑھا اور ادھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بلکہ بزرگان دین تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ جب تک وہاں سے توفیق ہی نہیں ملتی تب تک ہم درود پاک پڑھ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، تو اگر کوئی بھی درود پاک پڑھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو توفیق مل رہی ہے، وہاں سے اجازت مل رہی ہے، وہاں سے نظر ہو رہی ہے، تو وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو درود نور شریف سے مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ پرسکون ماحول کا اہتمام کریں، جہاں پہ آپ کو آوازیں نہ آئیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اصل میں بزرگان دین نے غاروں کا اور جنگلوں کا اور بیابانوں کا رخ کیوں کیا؟ وہ دنیا میں بھی رہ کے اپنی منازل طے کر سکتے تھے۔ اسی پرسکون ماحول کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے غاروں کا رخ کیا، جنگلوں کا رخ کیا، تاکہ وہاں پہ ان کو یکسوئی جلد حاصل ہو جائے۔ سارے اعمال کا، علم الوظائف کا، تصوف کا، عملیات کا، کوئی بھی آپ علم کر رہے ہیں، ٹیلی پیتھی کا، مراقبے کا، ان سب چیزوں کی جو سرخیل ہے، سمجھ لیں جو جڑ ہے، وہ ہے آپ کی توجہ، آپ کی یکسوئی۔ جتنی جلدی آپ کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اتنی ہی جلدی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی وظائف کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں تسخیر کا تو پھر جلدی حاضری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی اگر آپ نقش لکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے جب آپ کو توجہ اور یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عمل کے لیے اہتمام کیا کریں کہ جو پرسکون والی جگہ ہو، جہاں پہ آپ کو آوازیں نہ آئیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو وہاں پہ آپ کو جلدی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، جلدی آپ عمل کی منازل طے کر جاتے ہیں، جلدی آپ کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے پرسکون آپ نے جگہ تلاش کر لی، اس کے بعد پھر آپ عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک اس کا وقت ہے، آپ نے درود نور شریف کو پڑھنا ہے 92 مرتبہ، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعداد ہیں، نام کے اسم مبارک کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 92، یعنی 92 مرتبہ۔ تو آپ نے اسی نام کی نسبت سے آپ نے 92 مرتبہ اس درود نور شریف کو پڑھنا ہے۔ یکسوئی والی جگہ پہ کوشش کریں خوشبو سے، عطر سے اپنے کپڑوں کو معطر کر لیں، کیونکہ خوشبو لگانے سے جو روحانی مخلوقات ہوتی ہیں وہ جلدی ہماری طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، تو اس سے ان کے ساتھ ہماری نسبت جڑ جاتی ہے، پھر ہمارے معاملات جلدی کھل جاتے ہیں۔ تو عمل میں خوشبو کا بہت ہی عمل میں کامیابی میں خوشبو کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو ایک تو یکسوئی والی جگہ آپ نے تلاش کر لی، خوشبو لگا لی آپ نے، وہ خوشبو کا انتظام بھی ہو گیا۔ یکسوئی والی جگہ پہ بھی آپ بیٹھ کے تب آپ نے اپنا رخ قبلے کی جانب کرنا ہے اور مراقبے کی نشست یعنی آلتی پالتی مار کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 3-4 لمبی لمبی سانسیں لینی ہیں تاکہ آپ کا جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، آپ کا دماغ سیٹ ہو جائے۔ یہ لمبی لمبی سانسیں اس لیے لی جاتی ہیں تاکہ دنیاوی جو معاملات ہیں ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہیں، ان سب چیزوں سے ہمارا ذہن جو ہے نا وہ آزاد ہو جائے، ہمارا ذہن فریش ہو جائے، ہمارا ذہن عمل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ورنہ ادھر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، ادھر دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی معاملات کے خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے لمبی لمبی سانسیں 3-4 دفعہ لی جاتی ہیں تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ فریش ہو جائے عمل کو کرنے کے لیے۔ تو آپ نے 92 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ جہاں پہ بھی لفظ نور آ گیا تو وہ سمجھ لیں اس سے ہمارے تمام تر معاملات کھل جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا جو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام کائنات، تمام عالمین کو تخلیق کیا گیا۔ تو ہماری رسائی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہو گئی تو سمجھ لیں کہ خدا تک ہو گئی۔ مرشد کامل کا بھی کام یہاں تک ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فنا فی الرسول تک پہنچا دیتا ہے، آپ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں تک مرشد کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار تک آگے پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارے اندر جو نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور ہے۔ تو اسی وجہ سے جو انسان ہے نا وہ اشرف المخلوق کہلایا ہے۔ تو جب آپ نے یہ درود پاک 92 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے مراقبے میں آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے، توجہ سے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی باطنی نگاہ بھی کھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے لطائف بھی آہستہ آہستہ جاری ہو جائیں گے۔ سر الاسرار، جو لفظ اسرار ہوتا ہے نا وہ جتنے بھی پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ یہاں پہ سر الاسرار، جو اسرار کا لفظ آیا نا وہ بہت ہی کمال کا لفظ ہے، یعنی کائنات کے جتنے بھی پوشیدہ اسرار ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو معلومات ملنی شروع ہو جائے گی، بشرط یہ کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑیں، حلال رزق کھائیں، خاموش رہیں، زیادہ تر اپنی زبان کو جو لغوی گفتگو ہے، جو فحش گفتگو ہے اس سے پرہیز کریں، یعنی روحانیت اسی وقت ہم سے اٹریکٹ ہوتی ہے، ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو پراپرلی طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اسلام ادخلوا فی السلم کاف، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہماری ناک، ہاتھ، پاؤں، کان، یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہو جائیں، ان ساری چیزوں کے ہم محافظ ہو جائیں۔
تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ ہماری آنکھ کس طرف اٹھ رہی ہے، شریعت اس طرف آنکھ اٹھانے کا حکم دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی، تو وہاں سے پھر ہم فوراً اپنی آنکھ کو ہٹا لیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے کان کی کیا چیز سن رہے ہیں، کہ شریعت ان سب چیزوں کو سننے کا حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، اسلام میں ہم داخل ہو گئے، نہیں، جب تک پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ نے 11 دن تک عمل کرنا ہے، یعنی 92 مرتبہ روز عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا آپ کے پاس وقت ہے، آلتی پالتی مار کے آپ نے آہستہ آہستہ محبت سے، یکسوئی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جنون کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو پڑھیں گے، درود پاک کو۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میرا نبی سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کے اندر تصور پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل، سمجھ لیں کہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، اللہ وہ بارگاہ محمدی میں مقبول کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے 11 دن تک اس عمل کو پڑھنا ہے، خوشبو لگا کے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ تو اس سے آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو مشاہدات ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، کیونکہ روحانیت میں راز رکھنا، بزرگ فرماتے ہیں کہ روحانیت میں جب آپ داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ کو اپنے دل کو، اپنے من کو سمندر کی طرح بنانا ہے، کہ نہیں جو بھی راز ہو وہ اس میں دفن کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آج مجھے کوئی مشاہدہ ہو گیا، میں بھاگا جاؤں، لوگوں کو بتاتا پھروں کہ مجھے یہ ساری چیزیں دکھائی دینی شروع ہو جائیں، تو پھر وہ ساری چیزیں قبض ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم جتنے بھی سخت سے سخت ریاضتیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ ساری چیزیں نہیں کھلتی، کیونکہ آپ نے راز کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے راز کو ظاہر کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم ان سب چیزوں کو پراپرلی طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم راز کو اپنے اندر چھپاتے جاتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے روحانیت ہمارے ظرف کو دیکھتی ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے، وہ پھر جتنا ہم اپنے ظرف کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے ظرف کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی روحانیت ہمارے جانب متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری روحانیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے بھی ذکر نہ کیا کریں، بلکہ شیخ کامل کو تو خود ساری چیزیں اپنے مرید کی پتہ چلتی رہتی ہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں جو خیال اور وسوسہ آ رہا ہوتا ہے اس سے بھی شیخ کامل باخبر ہوتا ہے۔ تو شیخ کامل تو خود بخود ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ مرید میرا اس وقت اس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس حال سے گزر رہا ہے، یہ کیفیت اس وقت اس کے اوپر وارد ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے بتانا ہے، کوئی پوچھنا ہے، اپنے شیخ کامل کے علاوہ کسی کے، اپنے ماں باپ، دوست، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی روحانیت کی چیزوں کو ڈسکس نہ کیا کریں، اس سے آپ کا حال قبض کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ آپ کے مشاہدات کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی روحانی مخلوق ہے آپ کے پاس، ان کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے پاس عمل چل رہا ہے، آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں، تو پھر وہ ساری چیزیں ختم کر لی جاتی ہے۔ روحانیت راز سے ہے، اگر آپ راز کو ظاہر کر دیں گے تو سمجھ لیں کہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو یہ درود پاک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، درود نور، یا اس کے پڑھنے سے ہمارے اوپر نور کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدین سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوروں کے نور کے سردار ہیں، سبحان اللہ، وسر الاسرار، یعنی وہ اسرار کے سرے ہیں، یعنی کائنات کے تمام تر اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہیں۔ اب اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ کو
ابرار کا مرتبہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابرار جو رجال الغیب میں سے ہیں، نقبہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ 8 رجال الغیب کے بارے میں بزرگوں نے ذکر کیا ہے، ابرار، نجبہ، نقبہ، اوتاد، غوث، قطب۔ پھر یہ ساری چیزیں، ان کا بھی توجہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، رجال الغیب کی بھی۔ جیسے ہم اس درود پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رجال الغیب کی بھی توجہ ہماری جانب ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہاں سے اگر اجازت ہو جاتی ہے تو پھر ہم صاحب ڈیوٹی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ان سے کوئی بھی اگر وفات پا جاتا ہے تو پھر ہماری ڈیوٹی ان کی جگہ لگا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ آپ کو مل رہا ہے درود پاک سے، اس درود پاک سے۔ تو یہ درود پاک لوگوں کی نظر میں سمجھ لیں کہ ان کو ان کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو درود نور شریف ہے، اس کے نام سے ہی اگر ہم اس کو پہچان لیں تو سمجھ لیں کہ کیا ہی بات ہے۔ تو اس درود پاک سے ہماری رجال الغیب تک بھی رسائی ہو جاتی ہے، کائنات کے پوشیدہ اسرار بھی کھل جاتے ہیں، اور تو اور تسخیر بڑی کمال کی ہے۔ جو بندہ بھی آپ کا چہرہ دیکھے گا وہ سمجھ لیں کہ آپ کا شدائی ہو جائے گا، وہ آپ سے بات کیے بغیر، آپ سے متوجہ ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا، اتنا نور ہوگا آپ کے چہرے کے اوپر۔ جتنا آپ اس عمل کو، یہ میں نے 11 دن کا بتایا، آپ اس کو پوری زندگی بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ روز اس کو پڑھیں 92 مرتبہ، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، لیکن پڑھیں اس کو محبت کے ساتھ، بیٹھ کے باوضو خوشبو لگا کے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے تسبیح کاؤنٹنگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سارے طریقوں سے بزرگان دین نے، جو اولیاء اللہ، انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ درود پاک اس طرح آپ نہ پڑھیں، چلتے پھرتے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں لیکن درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن اس طرح کا سرور جو ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیات جو ہماری روح کی بنتی ہے درود پاک پڑھنے کے دوران، وہ آپ کو کیفیات اور ان لذات سے آپ محروم رہیں گے۔ ثواب صرف آپ کو ملتا رہے گا، لیکن وہ جو شوق ہوتا ہے، جو عشق ہوتا ہے، جو عشق کی تجلیات پڑتی ہیں، ہماری روح کی لطائفت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہے آپ 10 مرتبہ بھی کوئی درود پاک پڑھیں تو اس کو توجہ سے، محبت سے، عشق سے، باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، تصور میں یہ رکھے کہ میں مجلس محمدی میں، یعنی میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود پاک پڑھتا ہوا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب علامہ اقبال، سبحان اللہ، کن کا ذکر آ گئے، مرد قلندر، انہوں نے تقریباً کروڑوں کی تعداد میں درود پاک کو پڑھا، سبحان اللہ۔ دیکھیں تو وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں جب درود پاک پڑھتا ہوں کہ میں نام کتنی بڑی ہستی کا لے رہا ہوں اور میرے دل میں دنیا داری یہ سارے معاملات ہیں، مجھے اس طرح شرم آتی ہے پڑھنے میں کہ میرے دل میں دنیا کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، میں دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کیا عظیم بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اس طرح درود پاک پڑھنے میں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مخلوقات ہیں نوری، وہ ناراض ہو جاتی ہے ہم سے کہ اسے تو اپنے نبی کا نہیں ادب کا پتہ ہے، تو اس نے کیا دنیا میں، کیا عملیات میں، کیا تصوف میں اس نے ترقی کرنی ہے۔ بزرگ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے درود پاک کا۔ انہوں نے کیا کبھی کسی اولیاء اللہ کے آپ معمول میں دیکھ لیں کہ وہ چلتے پھرتے کبھی کسی نے درود پاک پڑھا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ باقاعدہ محافل کرواتے تھے درود پاک کی، اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو بٹھا کر اپنی نگرانی میں اوپر اپنی توجہ کرتے تھے، پھر ان کو درود پاک کی اجازت خاص دیتے تھے، پھر وہاں سے ان کی جو رسائی ہوتی تھی وہ بارگاہ رسالت میں ان کی رسائی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس طرح اگر ہم چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو پھر ہماری رسائی کہاں ہونی ہے، الٹا ہم بے ادبی میں ہی یہ ساری چیزیں ہماری گنی جائیں گی۔
تو یہ ہماری ویڈیو کو میں لمبا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ درود پاک کو بزرگوں نے عبادت کا درجہ دیا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہاں آپ نے منہ سے نکالی وہاں وہ قبول ہو گئی۔ اب عبادت اگر ہم کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے تو عبادت نہیں نہ کی جاتی، عبادت باوضو ہو کے عبادت کا اہتمام کر کے پھر عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہی میرا سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ درود پاک کو ہلکا پھلکا نہ لیں، جو آپ چلتے پھرتے اپنے تمام وظائف کے ساتھ اس کو پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں اس کو۔